جی ہمارے ساتھ اب خدا کے خادم پاسٹر رشید ہے. میں ان سے کہوں گی کہ وہ خدا کے کلام کے لیے دعا کریں اور میرے لیے دعا کریں کہ میں خدا کے کلام کو بڑے ہی اچھے طریقے سے پاک روح کے اس میں رہ کر جو ہے خدا کا کلام بیان کر سکوں. پاسٹر رشید دعا کریں گے. خدا قدوس بحر و بر کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں عثمان خدا. تیرے سر فضل کے لیے، تیرے سر پیار کے لیے، تیری دی ہوئی تمام نعمتوں، برکتوں، تمام بخششوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. عثمان خدا بالخصوص آج کے اس موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں دیا، عثمان خدا اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے عثمان خدا تجھ سے منت کرتا ہوں کہ آج جب تیری بیٹی کلام کرے، عثمان خدا تو اپنی بیٹی کے لب بن جانا، اس کے ہونٹ بن جانا یسوع مسیح کے نام سے. عثمان خدا اپنی بیٹی کو وہ تپایا ہوا کلام یسوع مسیح کے نام سے جاری اور ساری کرنا. عثمان خدا جو آج شام آج رات ان تمام زندگیوں کی نیڈز ہے، ضرورت ہے، یسوع مسیح کے نام سے عثمان خدا آج شام اپنی بیٹی کو علمیت کا کلام، نبوت کا کلام، شفا کا کلام، تسلی کا کلام، دلیری کا کلام، ہمیشہ کی زندگی کا کلام یسوع مسیح کے نام سے جاری اور ساری کر. عثمان خدا جب تک تیری بیٹی بولتی رہے، تیرا آسمان یسوع مسیح کے نام سے کھلا رہے. اور عثمان خدا تیرے آسمان سے تیرے لوگوں کے لیے، آسمان سے آسمانی اور زمین سے زمینی برکات یسوع نام سے جاری اور ساری ہوتی ہے. آمین. عثمان خدا لوگ تیری برکات سے یسوع نام اس روح زمین زندہ رہے یسوع مسیح کے نام سے. عثمان خدا تیری خدمت میں، تیری قربت میں یسوع مسیح کے نام سے بڑھتی چلی جائے. عثمان خدا تو اپنی بیٹی کو قوموں، قبیلوں اور امتوں میں اپنے جلال کے لیے خرچ اور استعمال کرو، تاکہ عثمان خدا یہ بہت ساری بٹکی ہوئی روحوں کو تیری حضور میں کا وسیلہ اور سبب ٹھہرے. یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین. 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 ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم زوردار تالیاں بجائیں گے خدا ان کے کلام کے لیے اور خدا ان کی یہاں پر حضوری کے لیے، پاک روح کی حضوری کے لیے کہ وہ یہاں پر موجود ہے، اور خدا ان کے لیے جو یہاں پر موجود ہے اور وہ ہمیں اپنا الہام دیتا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم ساری عزت، سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹی اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھتا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں بڑھتا ہے، اور ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں حکمت دی ہے. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں پاک روح کی یہاں پر موجودگی کے لیے. پاک روح تو جو یہاں پر موجود ہے، اپنے لوگوں سے کلام کرنے کا فضل بخش. میں نہ بولوں بلکہ پاک روح تو کلام کر. اور بہت سارے بندھن کھلیں خدا، اس کلام کے وسیلہ سے بہت سارے ذہن کھلیں خدا، بہت سارے دل کھلیں، اور لشکر کے خدا اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو جانے، پہچانے کہ خدا جو زندہ خدا ہے، جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، جو انسان کو بنانے والا ہے. اس نے انسان کو کیوں بنایا؟ اس کا انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں اس نے جو ہے آدم کو تخلیق کیا؟ اس نے کیوں عورت کو تخلیق کیا؟ تاکہ وہ زمین پر خدا کے نام کو، خدا کی بادشاہی کے پھیلاؤ کے لیے جو ہے وہ کام کر سکے. ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. اور پاک روح، میں اپنے آپ کو خالی کرتی ہوں، تو اپنے لوگوں سے کلام کر، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین. تو میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے، ہمارے کافی دنوں سے ہم اسی چیز پر بات کر رہے ہیں، مرد اور عورت کے بات، اور اس بات کی بھی بحث ہوتی ہے کہ عورت نے گناہ کیا تھا. عورت جو ہے وہ کمزور ہے، اس لیے گنہگار ہے، اس لیے کہ وہ اس نے سب سے پہلے گناہ کیا، وہ بہکاوے میں آئی، اور عورت جو ہے وہ خدمت نہیں کر سکتی، یا مطلب جس طرح سے جو بھی ہے عورت کو، عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور یہ بات تو سچ ہے کہ یہ صرف یہاں ہماری مطلب کرسچن کمیونٹی کی بات نہیں ہے. بہت ساری دنیا کے تمام قوموں میں، قبیلوں میں، امتوں میں جہاں جہاں بھی عورت ہے، عورت کو ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کو مطلب نیچا دکھایا جاتا ہے، اس کو وہ برابری کے حقوق نہیں ملتے.
یہ سب قوموں میں، ہر معاشرے کا یہی مسئلہ ہے، چاہے وہ جو سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں، چاہے وہ مطلب جو ہے وہ ابھی جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان میں بھی جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر عورت کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے، برابری کے حقوق اس کو نہیں ملتے۔ لیکن آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہے وہ مطلب اس پہ غور کریں گے کہ عورت کیا جو جب گناہ سرزد ہوا تھا تو اس میں کیا عورت ہی کا سارا قصور تھا، یا مطلب جو ہے یہ گناہ جو سرزد ہوا، جو خدا کی نافرمانی کی گئی، اس کا مطلب یا اس کا مقصد کیا تھا، کیوں مطلب ایسا ہوا۔ آج ہم ذرا اس پہ بات کریں گے اور اس پہ ہم دیکھیں گے، اس میں بہت زیادہ مطلب غور کرنے کی بات ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن میں آج اس کو آدھا ہم اس کو بیان کریں گے اور آدھا جب ہمیں خدا موقع دے گا سیٹرڈے والے دن ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو آیت ہے وہ پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، اس کے دوسرے باب کی ہم 16 آیت میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ 16 آیت میں 15 سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں جو غور کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہ اوپر کی آیات میں اگر ہم دیکھیں 8 اور 9 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے باغ عدن کو بنایا، خدا نے مشرق کی طرف جو ہے وہ عدن کا جو باغ ہے وہ خدا نے اگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا خدا نے وہاں پر اس کو رکھا۔ اور یہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اب یہاں پر 2 درخت جو ہے وہ خاص درخت ہیں جو خدا نے لگائے ہیں، جن کو درمیان میں خدا نے رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ہم ایک دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ زندگی اور حیات کا درخت ہے، اور حیات کا درخت یعنی زندگی کا درخت ہے، اور دوسرا نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے۔ اب 2 خاص جو درخت ہیں ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے یہ جو ہے خدا یسوع مسیح جب آئے تو خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ زندگی کا درخت میں ہوں، زندگی کا درخت میں ہوں۔ خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو زندگی کہتے ہیں، زندگی کا درخت کہتے ہیں، اور وہ واقعی وہ ہے بھی۔ اور اس کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے جو ہے اس زندگی کے درخت پر کے پاس آنے کے لیے جو ہے خدا نے اس کے چوگرد جو ہے وہ اپنے جو ہے فرشتوں کو جو ہے وہ مقرر کر دیا، 16 زن تلوار کے ساتھ اس زندگی کے درخت کی جو ہے وہ اس کو حفاظت کر سکے۔ تو میرے عزیزو، جو زندگی کا درخت ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ خدا یسوع مسیح بے شک یہاں پر جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں لٹرلی تو یہ زندگی کا ایک درخت لگایا گیا ہے، لیکن یہ زندگی کا درخت خدا یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ اور نیک و بد کی پہچان کا درخت، اب نیک و بد کی پہچان کا درخت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا انسان کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ جب ہم خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو ہم نیکی میں رہتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، ہم نیک ہوتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ہم بدی میں بڑھتے ہیں، اور بدی ہمارے سے سرزد ہوتی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ خدا کی فرمانبرداری کرنا، اور بدی کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی کرنا۔ خدا نے یعنی انسان کو یہ بھی سکھانا چاہتا تھا کہ انسان اس بات میں بھی فرق کرنا جانے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ تو ہم سب یہاں پر ایک بات اور غور کرتے ہیں کہ کیا مطلب جو ہے فرمانبرداری جو ہے وہ خدا نے جب ان کو یہ حکم دیا تو کیا اس وقت جب حکم دیا گیا تھا تو اس وقت آدم جو ہے وہ اکیلا باغ میں تھا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہوا کو جو ہے وہ بعد میں بنایا تھا، پہلے خدا نے آدم کو جو ہے وہ تخلیق کیا، کیونکہ جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے وہ یہی سکھاتی ہے کہ پہلے آدم کو بنایا گیا اور آدم کو باغ عدن میں رکھا گیا، اور اس وقت جو ہے ہوا کو ابھی تخلیق نہیں کیا گیا تھا۔ اور جب خدا نے آدم کو یہ حکم دیا تو اس وقت ہوا وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہاں پر ہوا موجود نہیں تھی تو ہوا جب اس کو بعد میں تخلیق کیا گیا
تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بعد میں تخلیق کی گئی تھی تو بعد میں جب دونوں کو خدا نے باغ میں وہ چلتے پھرتے تھے، خدا ان کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا، تو آدم نے یقیناً یہ بات جو ہے ہوا سے بھی کی ہوگی، ہوا کو بھی بتایا ہوگا کہ دیکھو خدا نے ایسا سا مجھے حکم دیا تھا. یعنی کہ ہم اس بات کو اگر ایک انسان ہوتے ہوئے سوچیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک فرسٹ پرسن کوئی بات کرتا ہے، جیسے میں اگر کسی سے کوئی بات کرتی ہوں تو اس بات پہ وزن ہوتا ہے، لیکن اگر مطلب جو ہے وہی بات جو ہے سیکنڈ پرسن کرتا ہے، یعنی کہ ہم کسی اور شخص سے، سوری میں چارجر لگا لوں. اگر ہم یہ بات دیکھیں، اس پہ غور کریں کہ جب ہم ایک انسان وہی بات جو ہے ہم کسی دوسرے شخص سے کرتے ہیں، اگر جو ہے وہ بات سیکنڈ پرسن کے پاس جاتی ہے یا تھرڈ پرسن کو جب وہ بات بتائی جاتی ہے تو اس بات کا مطلب یا میننگ جو ہے وہ تھوڑا، یعنی کہ اس میں وزن کم ہو جاتا ہے، اور اس کے میننگ میں اور اس بات کے وزن میں یا اس کے بات تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے، یا بات جو ہے اس کا تھوڑا جو اس کا جو ہم کانٹینٹ ہے یا بات کا جو میننگ ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جس طور سے یا جس وزن کے ساتھ یا جس طرح سے خدا نے آدم کو حکم دیا تھا، وہ اس طرح سے آدم جو ہے وہ ہوا کو وہ جو ہے اس طرح سے وہ حکم مطلب نہ دے سکا، یعنی اس کو وہ بیان نہ کر سکا. اس نے اس کو سرسری طور پر بس بتایا کہ ہاں دیکھو ہم ہر باغ کے ہر اس میں سے کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں سے ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ خدا نے ہمیں ایسے ایسے کہا ہے. تو مطلب اس نے اس طرح سے اس کو صحیح مطلب جو میننگ تھا یا صحیح حکم جو خدا کا تھا، اس نے آدم نے جو ہے ہوا کو کنوے نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہوا نے بھی جو ہے اس کو مطلب اتنا مطلب اس کو سیریس نہیں لیا. اس میں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہوا کو جب بنایا گیا تو پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کو جب خدا بناتا ہے تو خدا اس کو اس کے پاس لے کر آتا ہے. بعد میں جب خدا نے اس کو عورت کو بنایا تو خدا نے کیا کہا کے لیے ہم 18 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اب اس کی مانند کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم آگے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آدم جو ہے وہ تمام جانوروں کے نام رکھتا ہے، تمام جانور جو ہیں خدا اس کے پاس لے کر آتا ہے اور ان سب جانوروں کے وہ نام رکھتا ہے اور وہ ان سب جانوروں کی جو ہے وہ رکھوالی بھی کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ وہ چلتا پھرتا ہے. لیکن آگے وہ آیت میں لکھا ہے، 20 آیت میں لکھا ہے کہ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. اب مددگار کا مطلب یا اس کی مانند کا مطلب ہم یہاں پر ایک غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے تمام جانور جو تھے وہ بے شک آدم ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن آدم کو کچھ کمی تھی. آدم ان میں وہ قربت، ان میں وہ چیز وہ محسوس نہیں کرتا تھا، وہ فیلنگز جانوروں میں وہ فیلنگز نہیں تھی، وہ جذبات نہیں تھے، وہ بات نہیں تھی جو آدم کے اندر جو عقل سمجھ اور بوجھ رکھی گئی تھی، جو چیز اس کے اندر رکھی گئی تھی، جو فیلنگز جو اس کے احساسات کو کچھ سمجھ سکے، جو اس کے ساتھ چل سکے، جو اس سے بات کر سکے، تو وہ ان جانوروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا. تو خدا نے چاہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناتا ہوں جو اس کی طرح کا ہو. لیکن اگر ہم یہاں پر ایک بات اور غور کریں کہ یہاں خدا نے جب جانوروں کو بنایا تھا، تمام چھپائیوں کو بنایا تھا، خدا نے سب کو جوڑے جوڑے بنایا تھا. مطلب خدا نے میل اور فیمیل دونوں بنائے تھے. جب خدا نے میل اور فیمیل دونوں بنائے تھے تو آدم کے ساتھ اس کی مانند نہیں تھا. جب وہ میل اور فیمیل دونوں تھے تو وہ دونوں ایک ہی نسل کے تھے، ایک ہی جیسے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو بھی ہم یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو کپلز ہیں، جو جوڑے بنائے جاتے ہیں، وہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ خدا نے کس لیے جوڑے بنائے تھے؟ تاکہ وہ اپنی نسل کو برقرار رکھ سکے، تاکہ وہ مطلب ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھ سکے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکے. خدا نے جانوروں میں بھی یہ بات جو ہے وہ رکھی.
اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر مطلب ہم جب دیکھا جاتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جانوروں کے بھی احساسات ہیں، اس لیے جانوروں کو بھی اکیلا نہیں رکھا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ جوڑا جوڑا ہونا چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکیں، ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھیں، ایک دوسرے کو جانے اور تنہائی محسوس نہ کریں. تو خدا نے یہ ساری چیزیں جو ہیں آدم کے لیے محسوس کی، تو خدا نے جو ہے آدم کے لیے جو ہے وہ ہوا کو بنایا. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہوا کو کیا کیا کہ خدا نے آدم کی پسلی میں سے جو ہے وہ ہوا کو نکالا. جب خدا نے آدم کی پسلی میں سے نکالا تو اس لیے وہ جو ہے نر اور ناری کہلائی، کیونکہ خدا نے جو ہے اس میں سے اس کو لیا تھا. اٹ مینس کہ وہ اس کا حصہ تھی. اور جس طرح سے خدا نے آدم کو تخلیق کیا، اپنی شبیہ پر تخلیق کیا، اور وہ ساری چیزیں جو خدا نے آدم کے اندر رکھی تھی وہی خدا نے عورت کے اندر بھی رکھی. خدا نے تخلیق کا کام کر لیا، یہ سب کچھ ہو گیا، تو خدا نے کیا کیا کہ اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے پھر ان کو کیا حکم دیا، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن ہم ذرا پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خدا یہ کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی مانند بنائیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے پیدائش اس کا پہلا باب اس کی جو 26 آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو آگے واضح لکھا ہے کہ خدا نے نر اور ناری دونوں کو مطلب اپنی صورت پر بنایا، اپنی مانند بنایا، کہ خدا نے اس میں اپنا روح ڈالا، خدا نے اس کو بدن دیا، خدا نے اس کے اندر جان ڈالی اور وہ جیتی جان ہوا، اور خدا نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دی. اور آگے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اور خدا نے ان کو برکت دی، خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ان کو برکت دی ہے کہ تم پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو خدا نے تخلیق کی ہیں وہ سب انسان کے اختیار میں خدا نے دی ہوئی ہیں. اب یہاں پر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ہوا کو بنا لیا تو خدا اس کو آدم کے پاس لے کر آتا ہے، اور خدا اس کو کیا کہتا ہے؟ خدا اس کو کہتا ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں 22 آیت میں لکھا ہے، دوسرے باب کی 22 آیت میں پیدائش کی، اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اس سے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ خدا نے سب سے پہلا جو حکم دیا تھا وہ یہ حکم دیا تھا، خدا کے اپنے الفاظ ہیں، خدا نے اپنے منہ سے یہ حکم دیا، اور سب سے پہلا حکم کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. اب ایک تن ہونے کا مطلب کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. جیسے اس دن بھائی رشید نے کہا کہ وہ ایک تن کب ہوتے ہیں؟ جب ان کی شادی ہوتی ہے، جب وہ میاں بیوی بنتے ہیں تو پھر وہ ایک تن ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک تن ہوتے ہیں تو پھر وہ برکت پاتے ہیں اور پھر وہ پھلتے اور پھولتے اور بڑھتے ہیں. اب یہاں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ خدا نے باغ عدن تیار کیا، خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے اس میں سے زندگی کا درخت اور نیک و بد کا درخت خدا نے دونوں بنائے.
خدا نے آدم سے کہا کہ پھل نہیں کھانا. پھر خدا نے آدم کے لیے ایک عورت بنائی جو اس کی مانند تھی، جو خدا کی مانند تھی، اور خدا اس کے پاس لے کر آیا جو اس کی مددگار تھی، جو اس کے ساتھ رہے، جو اس کی فیلنگ کو شیئر کرے، جو اس کے ساتھ جو ہے وہ دونوں اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہنسیں کھیلیں سب کچھ کریں. لیکن آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. اب یہاں پر اگر ہم باغ عدن کا ماحول دیکھیں تو باغ عدن کے ماحول میں دیکھیں کہ خدا نے اتنا خوبصورت باغ عدن تیار کیا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ باغ عدن زمین پر ہے. ایگزیکٹ کہاں کس جگہ پر ہے یہ ابھی تک کوئی جان نہیں سکا، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب ہم اس کی یہ جو ندیاں ہیں دجلہ اور دریائے فرات اور یہ سارا کچھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ عراق جو مشرق وسطیٰ ہے اس طرف جو ہے عراق والی سائڈ پر جو ہے یہ باغ عدن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا. لیکن باغ عدن زمین پر تھا. اب باغ عدن ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے اور خدا کی حضوری وہاں پر ہر وقت موجود ہے. خدا وہاں پر موجود ہے، خدا ان سے باتیں کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ رہتا ہے، اور خدا کا روح ان کے اندر ہے. یعنی اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، اس میں سکون ہی سکون ہے، اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ آدم اور اس کی جو بیوی ہیں وہ دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. اب ان کی معصومیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جو بدی سے بالکل مبرہ تھے، ان کو بدی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ خدا کا روح ان کے اندر تھا. وہ بالکل کچھ نہیں جانتے تھے، حالانکہ وہ دونوں ننگے بھی تھے، کپڑوں کے بغیر تھے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی تھی، وہ شرماتے نہیں تھے کیونکہ وہ بدی سے واقف نہیں تھے، بدی کو جانتے نہیں تھے. تو کیا ہوا؟ اگر وہ جو ہے اگر وہ اسی طرح سے رہتے، بدی کو نہ جانتے، نیکی اور بدی کی پہچان میں نہ بڑھتے، تو کیا وہ اس برکت کو حاصل کر پاتے جو خدا نے ان کو دی تھی جب خدا نے ان کو پیدا کیا تھا؟ کیا وہ پھل بڑھ سکتے تھے؟ کیا وہ زمین کو معمور و محکوم کر سکتے تھے اگر وہ اسی طرح سے رہتے، اگر وہ اس باغ کا پھل نہ کھاتے؟ ہم یہاں پر ایک بات آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کو جب سانپ عورت کے پاس آتا ہے تو سانپ اس کو یہ پوچھتا ہے، سانپ اس سے کہتا ہے، کیونکہ سانپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کلام اس کو ہم سے بھی زیادہ وہ جانتا ہے، یعنی وہ کلام اس کو بہت زیادہ آتا ہے، وہ کلام کو استعمال کرتا ہے، اور اس کو یہ پتا تھا کہ خدا نے ان کو جو حکم ہے وہ دیا ہوا ہے، وہ اس بات کو جانتا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں، ہم ایک ٹرک یوز کرتے ہیں اکثر. ہم کبھی اگر ہمیں پتا ہو کہ کسی سے ہم نے کوئی بات نکلوانی ہے، کسی سے کوئی بات اگلوانی ہے، تو اگر ہم اس سے ڈائریکٹ بات پوچھیں گے نا، اس سے کچھ مطلب ایسا کوئی سوال اسے کریں گے، یا ہم اگر اس سے وہ بات پوچھنے کی کوشش کریں گے یا اگلوانے کی کوشش کریں گے، تو دوسرا بندہ ہمیں کبھی بھی جواب نہیں دے گا، وہ کبھی بھی ہمیں نہیں بتائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اگلے بندے پر جو ہے مطلب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا دبانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو واقعہ ہوا ہوتا ہے یا جو بات ہوئی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں ہم اس کا اشارہ دے کر ہم اس کو پہلے سے ہی ہم اس کو بتا دیتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہم اگلے بندے کو جو ہے وہ یہ بات باور کراتے ہیں کہ بھئی مجھے اس بات کا پتہ ہے اور میں اس بات سے پہلے ہی واقف ہوں. تو جو ہے وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ پھر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا، وہ ہمیں پوری بات ہے جب تک بتا نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہم اس کو جو ہے وہ کیا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا دبا لیتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا انڈر کر لیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہمیں ساری بات بتانے میں مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری بات میں آ جاتا ہے، اور ہم پھر اس سے جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں یا جو کچھ ہم اس سے کہلوانا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجبوراً جو ہے وہ ہماری وہ بات مانتا ہے. اب ابلیس نے بھی یہاں پر یہی کیا، وہ جانتا تھا کہ خدا نے ان کو حکم دیا ہے اور خدا نے یہ درخت لگایا ہوا ہے اور یہ دونوں اس درخت کا پھل نہیں کھاتے. تو خدا اس نے سوال کیسے ٹرک سے اس نے یہ سوال کیا کہ عورت سے کہا کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا، واقعی یہی کہا ہے خدا نے کہ کسی کے باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ خدا نے کون سے درخت کا ان کو پھل منع کیا ہوا ہے. لیکن میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ عورت کو جو ہے کیونکہ وہ سیکنڈ پرسن تھی، تھرڈ پرسن تھی، اس لیے اس کو اس حکم کے بارے میں اتنا مطلب اس طرح سے اس وزن کے ساتھ
उस मतलब कंटेंट के साथ उस तरह से उसको मतलब उसका इतना नहीं पता था, इसलिए उसने बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया कि हाँ, हम मतलब हर बाग का फल तो खा सकते हैं, लेकिन बीच में पर जो दरख्त बाग के बीच में है, उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उससे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। अब उसने मतलब उस चीज को नहीं समझा, उस अहमियत को, उस हुक्म की अहमियत को नहीं समझा, और उसने कुछ तो अपनी तरफ से ऐड भी कर लिया कि तुम उसे ना खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। और उसने फिर कुछ ऐड करके उसको बता दिया कि हाँ, ऐसा ऐसा है। मतलब जैसे एक शख्स जो है वो लापरवाही से जवाब देता है कि हाँ, इस तरह से है, इस तरह से हुआ है, इस तरह से। तो सांप जो है यहाँ पर कामयाब हो गया। सांप ने जो है फौरन ही उस पर दूसरा ये किया। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेक व बद के जानने वाले बन जाओ। यानी कि तुम नेकी और बदी की जो पहचान में जो है वो बढ़ जाओगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि नेकी क्या है और बदी क्या है। ये जो तुम इतने मासूम हो, तुम्हें मतलब पता ही नहीं है, किसी चीज के बारे में तुम जानते ही नहीं हो, और तुम मतलब बिल्कुल जो है अ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। जब आदम और हवा बाग एदन में रहते थे, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक कोई छोटे बच्चों की मानो खुदा की बादशाही को कबूल नहीं करता, वो मेरे लायक नहीं है। तो आदम और हवा उस छोटे बच्चे की माने थे, जिसको बुराई के बारे में, बदी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था, और वो बिल्कुल नहीं जानते थे। वो बड़ी मासूमियत में रहते थे, बड़ी ही पाकीज़गी में वो रहते थे। यानी वो बिल्कुल इस तरह से थे कि जैसे एक छोटा बच्चा है। हम जानते हैं कि जब हम छोटे बच्चे को नहलाते हैं, जब हम उसको नहलाते हैं, हम उसके कपड़े उतारते हैं, तो वो शर्म महसूस नहीं करता। लेकिन जो ही वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, उसको थोड़ी-सी पहचान होना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है कि वो फिर हमारे सामने नहीं नहाता, फिर वो हमें मना कर देता है कि नहीं, अब मुझे ना नहलाना, मैं खुद नहाऊँगा। फिर वो किसी के सामने कपड़े भी नहीं हमें उतारने देता, कपड़े भी नहीं अपने चेंज करने देता। इसी तरह से आदम और हवा के बारे में कि जब वो थे तो वो दोनों बिल्कुल जो है वो ऐसे ही थे कि जिसको बदी और नेकी के बारे में कुछ पता नहीं था। अब हम आगे सवाल जहां पर ये पैदा होता है कि जब उन्होंने गुनाह कर लिया और गुनाह कर हो गया उनसे, उन्होंने खता कर ली, और औरत ने जब ये देखा कि वाकई वो जो फल है वो तो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही खुशनुमा है, और बड़ा ही मतलब जो है अकल बख्शने वाला है, तो उसने क्या किया कि उसने उसमें से ले लिया और उसने खुद भी खाया और अपने शोहर को भी दिया। अब यहाँ पर ये बात है कि इसका मतलब है कि शोहर वहां पर मौजूद था, शोहर जो है वो उसके साथ था, और दोनों ने गुनाह किया, दोनों ने बराबर गुनाह किया। लेकिन बात यह है कि औरत क्योंकि जो है वो थोड़ी नाजुक है, औरत जो है थोड़ी मतलब कमजोर है, इसलिए इब्लीस ने औरत पर हमला किया। और मर्द क्योंकि इस हुक्म की अहमियत को समझता था, इसलिए उसने मर्द को जो है वो पहले नहीं कहा, उसने औरत को कहा, क्योंकि औरत जो है उस मतलब को, उस मीनिंग को जो ना समझ सकी, जो खुदा ने जिस सेंस में खुदा ने उनको कहा था, या जिस तरह से खुदा ने सख्ती से उनको हुक्म दिया था, उस चीज को वो ना समझ सकी कि खुदा का इसमें क्या मकसद या मतलब था, इसलिए जो है वो उसकी बातों में आ जाती है। अभी हम ये देखते हैं कि खुदा ने फिर आगे उनसे, खुदा उनके पास आता है तो खुदा क्या कहता है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। अब यहाँ पर हम एक फर्क देखते हैं कि जब वो पहले थे तो दोनों पहले नंगे ही फिरते थे और खुदा के साथ बातें भी करते थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था कि हम नंगे हैं, हम शर्माते नहीं थे। वो दोनों खुदा की हजूरी में ऐसे ही जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब जब उनको पता चल गया, जब उनकी आंखें खुल गई, अब वो नेकी और बदी की पहचान उनको हो गई, अब वो शर्माने लग गए, अब वो खुदा से अपने आप को छिपाने लग गए। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। क्या हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि क्या खुदा नहीं जानता था कि आदम और हवा कहाँ छुपे हुए हैं? खुदा सब जानता था। खुदा ने सवाल पूछा, खुदा चाहता था कि मैं आदम और हवा से ये पूछूं और मैं जानूं कि वो क्या कहते हैं। खुदा को पता भी था कि ये नाफरमानी हो चुकी है, खुदा ये सब कुछ जानता था,
لیکن خدا نے کیا کیا؟ روس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اب یہاں پر ہم غور کریں تو جب آدم نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، جبکہ پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ننگے ہیں، اب اس کو پتہ چل گیا کہ ہم ننگے ہیں اور وہ خدا سے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے کیونکہ اب بدی آ گئی تھی، نیکی اور بدی کی پہچان ان کو ہو گئی تھی۔ اور اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ تو اسے نہ کھانا؟ خدا جانتا تھا کہ انہوں نے پھل کھا لیا ہے، لیکن خدا نے پھر بھی سوال پوچھا کہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اب یعنی کیوں تو نے پھل کھایا ہے؟ کیوں تجھے پتا چل گیا ہے کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے؟ تو آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ ہمارے آج اس کا حصہ نہیں ہے کلام کا، لیکن آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جو سارا واقعہ باغ عدن میں ہوا تھا، کیا خدا اس سے ناواقف تھا؟ خدا اس سے واقف تھا۔ کیا خدا جو ہے خدا نے اس واقعے کو ہونے دیا؟ خدا نے کیوں ہونے دیا اس واقعے کو؟ خدا نے اس واقعے کو اس لیے ہونے دیا کہ خدا جو ہے، جو برکت خدا نے آدم اور حوا کو انسان کو دی تھی، نر اور ناری کو خدا نے جو برکت دی تھی کہ تم پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، تو وہ برکت جو ہے، وہ برکت کب مطلب جو ہے وہ استعمال ہونی تھی؟ وہ برکت اس کے بعد استعمال ہونی تھی جب خدا نے آدم سے کہا کہ تو جو ہے مطلب اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ جب خدا نے یہ کہا کہ وہ ایک تن ہوں گے تو وہ کب ایک تن ہوں گے؟ جب انہیں نیکی اور بدی کی پہچان ہوتی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اس سے پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ایسے ہی مطلب تھے اور پاکیزگی میں رہتے تھے، اور جب تک وہ اسی پاکیزگی میں رہتے، اس پہچان میں نہ بڑھتے، جب تک ان سے خدا کی نافرمانی نہ ہوتی، وہ باغ عدن سے کیسے نکالے جاتے؟ اور اگر وہ باغ عدن میں ہی رہتے اور باغ عدن میں خدا کی حضوری میں ہی رہتے اور ایسے ہی رہتے تو دنیا کیسے بڑھتی؟ خدا کی وہ جو برکت جو پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، تو پھر کیسے پوری ہوتی؟ اور پھر جو نجات کا منصوبہ جو ہم کہتے ہیں کہ بنائے عالم سے پیشتر سے ہی تیار کیا گیا ہے، جو نجات کا منصوبہ ہے، تو وہ پھر خدا کیسے جو ہے اس کو عمل میں لاتا اگر وہ پھل نہ کھاتے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا ہم جب یہ اس بات کا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز خدا کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز خدا کے اختیار میں ہے اور کوئی بھی چیز خدا کے اختیار سے باہر نہیں ہے، ابلیس بھی جو ہے اور جو سانپ ہے وہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا، وہ بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو خدا کی مرضی سے کرتا ہے، اور خدا کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ کرتا ہے، خدا اس کو اتنا اختیار دیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ اتنا ہی کام کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا خدا ان سب سے واقف تھا؟ کیا واقف نہیں تھا؟ خدا واقف تھا۔ خدا نے سب کچھ ہونے دیا۔ خدا نے سانپ کو بھیجا عورت کے پاس، عورت کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہوا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ تمام جو آگے خدا نے پھر ان کو سزا دی، جو خدا نے سانپ کو سزا دی، جو خدا نے عورت کو سزا دی، پھر خدا نے جو مرد کو سزا دی، اس کا مطلب کیا تھا؟ زمین میں جو ہے وہ پھیل جائیں، زمین میں کھیتی باڑی کریں، زمین میں رہیں، نیکی اور بدی کی پہچان کو جانیں اور نیکی کی طرف بڑھیں، خدا کے بیٹے کی طرف بڑھیں، اس کی نجات کو حاصل کریں، محنت و مشقت کریں، اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی طرف جو ہے وہ واپس جو ہے لوٹیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پھر نجات کا منصوبہ نہ آتا، پھر خدا نے مطلب جو ہے وہ نجات کا منصوبہ، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر سانپ کو جو ہے آگے کہا کہ تو مطلب لانتی ہے، تو خاک چاٹے گا اور تو مطلب جو ہے وہ اپنے پیٹ کے بل تو رینگے گا۔ یہاں پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سانپ کی جو ہے وہ ٹانگیں تھیں، لیکن اس کے بعد اس کی ٹانگیں جو ہے وہ ختم ہوئی۔
टांगे खत्म कर दी गई और जो सांप है वो जमीन पर जो है वो उसके बाजू नहीं है, उसके नहीं, वो बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल बेबस है। उसको खुदा ने बिल्कुल बेबस कर दिया। खुदा ने उसका जो वजूद, उसका जो बाजू, टांगे, सब कुछ खत्म करके खुदा ने उसको बिल्कुल बेबस कर दिया। और अक्सर हम ये देखते हैं, हम जानते हैं कि सांप, कहते हैं कि सांप कभी भी किसी को नहीं काटता। अगर हम सांप को देखें उसकी नेचर, तो सांप जो है अपने बचाव के लिए दूसरे को काटता है, अपने बचाव के लिए वो काटता है। जब हम कभी अगर उसको मारने के लिए थोड़ी सी हरकत हम करेंगे तो वो फौरन आगे से अपने आप को बचा, वो समझता है कि ये मुझे मारने लगे हैं, अपने आप को बचाने के लिए जो वो सांप काटता है। अदरवाइज सांप कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है। हालांकि हम सांप से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन खुदा ने उसको बिल्कुल बेबस कर दिया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि औरत के वसीले से, अगर ये कहा जाता है कि औरत के वसीले से गुनाह आया, तो ये भी खुदा का मंसूबा था। औरत के वसीले से नजात आई, ये भी खुदा का मंसूबा है। खुदा ने फिर औरत के वसीले से ही नजात दहिंदा को भेजा है। खुदा ने जो है उसको सांप को क्या कहा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये देखिए, खुदा ने यहाँ पर बागे अदन में ही उसको जो है शुरू से ही ये दुश्मनी जो है वो शुरू हो गई। और खुदा ने मतलब जो है ये सब कुछ जो है पहले जो एक खुदा का मंसूबा था, खुदा का जो प्लान था, वो शुरू से ही हो गया। और उसके बाद जो है औरत से ये बात कही कि मतलब मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेंगे और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। अगर वो जो है नेकी और बदी की पहचान में ना बढ़ते, वो एक तन ना होते, मियाँ बीवी के रिश्ते में ना आते, तो फिर औरत औलाद कैसे पैदा करे? और खुदा का वो वादा जो फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, तो फिर वो कहाँ जाता? खुदा ने उस वादे को भी पूरा करना था, खुदा ने उस बरकत को भी पूरा करना था जो खुदा ने इंसान को दी थी, जैसे जानवरों को दी थी, परिंदों को, चौपायों को दी थी कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, तो खुदा ने वही बरकत इंसान को भी दी। इसीलिए खुदा इंसान के पास लेकर आता है और खुदा कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। उसकी मानिद का मतलब क्या, कि जिसके साथ वो रह सके, जिसके साथ वो मतलब जब वो एक तन हो सके, ताकि वो मामूर और महकूम कर सके जमीन को। और आदम के लिए भी बेशक जो गुनाह से जद हुआ था, उसकी सजा आज तक इंसान काट रहा है, आज तक उसकी सजा पा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, ये एक मंसूबा था, एक प्लान था खुदा का। क्या खुदा इन सब से वाकिफ नहीं था? खुदा सब कुछ इससे वाकिफ था। इसलिए आज अगर हम औरत को जो है वो गुनहगार ठहराते हैं, या औरत को जो हम कहते हैं कि वो कमजोर है, वो मतलब उससे गुनाह सजद हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये सब कुछ एक प्लान था, सब कुछ था। और अगर ये सब कुछ ना होता, तो नजात दहिंदा कैसे आता, नजात में लोग कैसे बढ़ते? और आज भी खुदा, अगर हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया में जो है आप ये देख लें कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अबलीस ने अपनी कलीसिया बना रखी है, स्टैनिक कलीसिया जो है वो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में भी पहुंच गई है, इधर अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, और मेरा ख्याल है कनाडा में भी अब चर्च बन गया है। तो क्या खुदा को इन सारी बातों का नहीं पता? क्या खुदा जो है वो इस बात से वाकिफ नहीं है? खुदा वाकिफ है, तो खुदा क्यों होने दे रहा है ये सब कुछ? ताकि लोग नेकी और बदी की पहचान में सीखें, खुदा निजात को हासिल करें। खुदा ने क्या किया, तो जो इंसान ने जो है बड़े आराम और सुकून में बाग़-ए-अदन में रह रहा था, वो तमाम आसाइशों को हासिल कर रहा था, लेकिन खुदा ने जो है इंसान को जो है इसके बाद जो है गुनाह के बाद जो है नेकी और बदी की जो पहचान जब उसको हो गई, खुदा ने उसको बाग़-ए-अदन में से निकाल दिया। तो खुदा ने ये बहुत ही मुश्किल कर दिया। किस तरह से मुश्किल कर दिया कि इंसान जो है इस चीज को जाने, इस बात को जाने कि खुदा की हजूरी जो है वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसे हमें किस तरह से लेना है, हमें किस तरह से दुख और मुसीबतें सहकर जो है उसको हासिल करना है। इसीलिए तो फिर आगे हम ये देखते हैं कि जो जो जिंदगी का दरख्त था, जो खुदावंद यीशु मसीह की पहचान है, जो खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है, और हम ये देखते हैं कि उस जिंदगी के दरख्त के जो है उसके चौगिर्द खुदा ने क्या किया
देखा उसने, खुदा ने कहा कि इंसान अब नेक और बद की पहचान में जो है मेरी मानिंद एक हो गया है, यानी खुदा की मानिंद हम में से एक की मानिंद हो गया। यहाँ पर हम आज देखेंगे 22 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया है। तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने उस जिंदगी के दरख्त को जो है उसके चौगिर्द, जो हम इसके आखिरी आयत में हम पढ़ते हैं 24 आयत में, और बागे अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। तो अगर हम मुकाशफा की आयत पढ़े, मुकाशफा के हम जाएं पीछे, तो यही जो जिंदगी का दरख्त है, इसमें लिखा है कि वो जो गालिब आएंगे वो उस जिंदगी के दरख्त के पास आने का जो है वो इख्तियार पाएंगे। और मुकाशफा की किताब में वही जो कहानी बागे अदन से शुरू हुई थी, वही फिर मुकाशफा में जाकर पूरी होती है और वो उसका एंड होता है। और इंसान वो जो उसको सजा मिली थी, चाहे वो औरत है, चाहे वो सांप है, चाहे वो आदम है, वो उसमें से गुजर कर उस अपनी सजा को पूरा करके जो है वो जिंदगी के दरख्त तक पहुंचते हैं। बेशक ये सब कुछ खुदा की तरफ से था, लेकिन फिर भी इंसान क्योंकि जो है उसमें शामिल था, इंसान ने नाफरमानी की थी, खुदा ने उसको सजा देनी थी और उसको पूरा करना था, क्योंकि खुदा इंसाफ पसंद है। खुदा किसी को माफ नहीं करता, खुदा सजा देता है। तो फिर खुदा ने इंसान जो है, हम ये देखते हैं कि जमीन पर मेहनत तो मशक्कत करता है, इतनी मेहनत करता है, और बाज़ औक़ात उस जमीन में पानी नहीं होता, खेती बाड़ी करता है और उसको बड़ी मुश्किल से फसल मिलती है। इतनी मेहनत के बाद, सख्त जान मेहनत के बाद वो जाके कहीं जो है जमीन में से फल लेता है और फिर खाता है। और उसमें हम मुकाशवा के उसके 22 बाब में उसमें आगे लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। अब शहर है वही बाग अदन है, शहर वही है जो यरूशलेम है, जो नया शहर है, और वही सहूलियात होंगी, वही सब कुछ होगा, जहाँ पे बर्रा होगा, खुदा होगा और खुदा का नूर होगा। फिर सूरज और चांद की जरूरत नहीं होगी, खुदा अपने नूर से जो है उसको रोशन करेगा और इंसान जो है वापस उस इख्तियार को पालेगा जो इख्तियार उससे छीन लिया गया था। इसमें हम बाइबल में हम बहुत सारे वाकयात, हवाला जात हम देखते हैं कि जब खुदा को पता होता है कि इंसान गुनाह कर रहा है या इंसान किस सूरत में है, या खुदा ने जब अपना जलाल जाहिर करना होता है तो खुदा होने देता है। जैसे अय्यूब के साथ खुदा ने होने दिया, जैसे फराऊन के दिल को खुदा ने सख्त कर दिया ताकि उसका जलाल जमीन पर जाहिर हो। तो खुदा को पता था कि ये ऐसा हो रहा है, तो बागे अदन में भी जो कुछ हुआ था खुदा ने उसको होने दिया ताकि वो नजात का मंसूबा जो है वो उसको पूरा कर सके, उस वादे को कर सके, ताकि जो है लोग इस बात को जाने के नजात दहिंदा ही सिर्फ हमें बचा सकता है। वही, हाँ, वही जिंदगी का दरख्त है। और हम जो है उस मुसीबत पे से गुजर कर उस सजा को पूरा करके हम उस सजा को पाते हैं, तो फिर हम जो है उस मकाम में वापस आते हैं। हम अक्सर हम सबकी बहुत सारी जिंदगी में मिसालें हैं मेरे अजीजों, हम सबकी अपनी अपनी जाती जिंदगी में, कि हम बहुत दुख उठाते हैं, हम बहुत तकलीफें उठाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें उठाकर, दुख उठाकर हम फिर इस मकाम तक पहुंचते हैं कि हम खुदा की हजूरी में खड़े होते हैं। खुदा हमें रूहानी तौर पर बढ़ाता है, और बगैर दुख के, बगैर तकलीफ उठाए, बगैर सलीब उठाए नजात नहीं, बगैर खून बहाए नजात नहीं। तो ये हम सब की जिंदगी के, और जितने लोग भी रूहानी तौर पर उनके लेवल्स बहुत बड़े बड़े लेवल्स हैं, तो अगर वो अपनी जाती जिंदगी के बारे में हमें बताएं तो वो हमें यही बताएंगे कि उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं, अबलीस के हाथों उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है, और फिर तकलीफ उठाने के बाद वो फिर खुदा को याद करते हैं, फिर वापस पलटते हैं और फिर अपनी नजात को हासिल करते हैं, और फिर हम खुदा की हजूरी में आते हैं, और फिर हम उस जो है जिसमें रूह जान बदन में जब हम आते हैं, तो फिर हम अपनी जो रूह है उसको हम वापस लेते हैं, पाक रूह को, जिससे हम, जो हमारी मौत हो चुकी थी बागे अदन में गुनाह के सबब से, क्योंकि अगर गुनाह ना होता तो वो बागे अदन में जो है, बागे अदन में से निकाले नहीं जा सकते थे, क्योंकि खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है और खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। जब नाफरमानी हो गई, गुनाह हो गया, तो वो बागे अदन से निकाल दिए गए ताकि वो नजात के मंसूबे को समझ सके
اور وہ तकलीफें उठाएं, वो दुख उठाकर जो है वो जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने जो है मुसीबतें उठाकर, तकलीफ उठाकर, दुख उठाकर जो है उसने जो है वो जैसे कलाम में लिखा है कि उसने फर्माबरदारी सीखी, तो हम भी जो है तब फर्माबरदार होते हैं जब हम इन सारी चीजों में से गुजरते हैं, फिर हम खुदावंद की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर किसी को इल्जाम न दें, हम ऐसा न कहें, क्योंकि खुदा ने सब दोनों को बराबर बनाया है और दोनों ही खुदा की तरफ से बनाए गए हैं। और खुदा अगर उनको ऐसे ही मासूम रखता और फिर खुदा की वो बरकत जो खुदा ने उनको दी थी, वो फलो और बढ़ो, वो पूरी नहीं हो सकती थी और नजात का मंसूबा इंसान की समझ में ना आता। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। जी, हमारे साथ भाई सिद्दीक है, मैं चाहूंगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें, इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। भाई सिद्दीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले, सिस्टर नसीम हमारे साथ है, मैं उनसे कहूंगी कि इस कलाम के लिए वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। बाप बेटे खुदावंद के नाम से आमीन। आए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी तारीफ, तेरी बुजुर्गी हो। खुदावंदों के खुदावंद तू जो था, जो है, जो आने वाला है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस घड़ी, इस मौके के लिए खुदावंद। और है खुदावंद तेरे सारे जलाल, तेरे प्यार के लिए, तेरी हजूरी के लिए। आए खुदावंद मेरा ईमान है कि तू अपने पूरे वादे और जलाल के साथ यहाँ मौजूद है। तूने खुद कहा जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ तू हाजिर हो जाता है। आए खुदावंद हम तेरी हजूरी, तेरे जलाल को महसूस करते हैं और हम तुझे सीखा करते हैं। खुदावंद कद्दूस बुजुर्ग बाप, तेरी बंदी ने और ऐ खुदावंद तेरे कलाम में से जो पढ़ा गया, और ऐ खुदावंद तूने हमसे अपने कलाम में से होकर अपनी बंदी के जरिए कलाम किया। खुदावंद उस पर हम उसका हम अपनी अमली जिंदगी में अपनाए, और ऐ खुदावंद उसको सीखे और अपने बच्चों को और अपने इस कलाम को लेकर आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाए। आए खुदावंद तेरी बंदी ने जब मिनिस्ट्री का काम शुरू किया है, खुदावंद तो इसको ब्लेस कर। आए खुदावंद 1 से 2, 2 से 3, आए खुदावंद तू कलीसिया को बढ़ा। आए खुदावंद कद्दूस बुजुर्ग बाप, तू खुद आ खड़ा हो और इनकी रहनुमाई कर। आए बाप तू रहमत और प्यार से भरा हुआ खुदावंद जितने लोग इस वक्त मीटिंग में हैं, सबके घरों को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज को आए खुदावंद तू ब्लेस कर। जो भी दुख तकलीफ उन सबको तू दूर कर। और आए खुदावंद जो भी बीमार है, खुदावंद तुम सबको शिफा दे। आए अजीम खुदावंद, मेरी एक दोस्त है बाजी क्रिस्टीना, खुदावंद उसको प्रॉब्लम है खुदावंद, उसके गले के पास एक गिल्टी है खुदावंद, तू अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसको टच कर है खुदावंद। और है खुदावंद अजीम खुदावंद, तू जिंदा खुदावंद है, तू तो कह ही दे तो हम शिफा पाते हैं। आए बाप इस ईमान से खुदावंद कि तू बख्श देने में कादर, अजीम खुदावंद है, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। आए बाप कद्दूस बुजुर्ग बाप, हम सबके साथ हो, सबकी फैमिलीज को, सबके बच्चों को अपनी पाक नाम में ले। और ऐ खुदावंद अपनी बंदी को, आए खुदावंद तू मजीद ब्लेस कर, और ऐ खुदावंद इस मिनिस्ट्री को लेकर चल। आए खुदावंद अजीम खुदावंद, तू सच्चा और जिंदा प्यारा खुदावंद है। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगा और पा लिया है। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आमीन। अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, हमारे बाप तू तू जो जो आसमान आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो।
हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे। आमीन। जी कलाम बरकत अदा करें भाई रशीद। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ कौम बनी इसराइल के साथ शहर यरूशलेम के साथ और बखसूस तमाम ईमानदारों के साथ होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा अबी कुदस के नाम से आमीन। आमीन आमीन।